نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی، مشقت کی، بدبختی کی، پستی کی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے کی۔ میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور پسندیدہ لباس ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان بھی گھس جاتا ہے۔ اسلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ انصاف اور سچائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ صبر و صحت مندی کا باعث ہے۔ حضرت عدریل علیہ السلام۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جو شخص علم رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کی مانند ہے جو دعا تو رکھتا ہے مگر استعمال نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جس کا بولنا ذکر الہی میں ہو، جس کی خاموشی غور و فکر میں اور جس کی نگاہ عبرت ہو وہ مجھ جیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسے بشارت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں مرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر ایک انسان کی روشنی اس کی نظر میں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو تولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جھگڑے کو کہ وہ تیز ہو جائے اس سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تمہاری رائے تمہارے غصے کے زیر و اثر ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ کتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیریں کلام کرنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔